بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے صفحہ نمبر 203 سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ دیکھیں فیہا ابدا، یہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھاتے ہیں نا، وہ تجوید نہیں پڑھے ہوئے رہتے ہیں، کافی کھینچتے ہیں اس کو ابدا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہاں کوئی امامت کرے تو وہ سب صحیح ہے، اتنا کھینچتے ہیں کہ پوچھو مت۔ تو یہ مت کی مقدار جتنی ہے اتنی ہی بس۔ اب دیکھیں یہاں ترجمہ والسابقون جمع ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے سبقت کرنے والے، پھر ہے اولون، اول یعنی پہلا، تو پہلے سبقت کرنے والے۔ اب یہ کون؟ یعنی ان سے پہلے کوئی نہیں، پہلی جو سبقت کی ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو کون؟ من المہاجرین۔ اب پھر دوسری بات شروع ہو رہی ہے، یعنی یہی بات لیکن واو کے ساتھ، تو پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ ہجرت جنہوں نے کی، کب کی انہوں نے؟ جب مکہ میں حالات بہت ہی ناسازگار تھے، اس وقت انہوں نے ہجرت کی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے پہلے ہجرت کی۔ اب اس کے لیے میں مثال دوں، ہمارے یہاں بہت مشہور شخصیت ہے، عالم ہے ہندوستان کے بڑے، مہاجر مکی، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، انہوں نے مکہ میں ہجرت کی۔ مہاجر مدنی، مدینہ میں بھی ہجرت کی، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ الاول، چونکہ فتح مکہ جب ہوا تو جب اسٹیٹ بنا مدینہ منورہ تو مکہ سے بھی لوگ چلے گئے، یہ فرق کرنا ہے، تو وہ درجہ انہیں نہیں ملے گا۔ درجہ کسے ملے گا؟ اپنا گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ کر جو ہجرت کر گئے، ان کا نام کیا ہے؟ والسابقون الاولون۔ اچھا، فتح مکہ ہونے کے بعد جو ہجرت کر گئے وہ تو اپنی جائیداد بیچ کر گئے، تو وہ درجہ نہیں مل سکتا۔ یہ ان کے بارے میں ہوا۔ اب سنیے، والانصار کا مطلب کیا؟ والسابقون، ہم کہتے ہیں نا واو حرف عطف، تو عطف کے مطلب پہلے جملے سے وہ جڑتا ہے، والسابقون الاولون من الانصار، یہ معنی ہوئے۔ جس وقت مکہ کے لوگ ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ تو انصار نے جو مدد کی وہ بے مثال۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، مدینہ منورہ میں اسٹیٹ بنی، تو اور لوگوں نے بھی مدد کی اسلام کی، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، صحیح ہے نا؟ وہ درجہ کیسے ملے گا؟ اور اب بھی لوگ مدد کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نہیں آ سکتے، یہ ان کا درجہ ہے، اللہ نے انہیں بخشا۔ اب ایک دوسرا درجہ ہے اس کے بعد کا، وہ کیا ہے؟ حدیث پیش کروں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ کیوں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم حیات تھے نا، کیونکہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں جب آپ کے سامنے رہتا ہوں تو جو تازگی رہتی ہے وہ گھر میں نہیں رہتی۔ دیکھو
آپ کے سامنے ایک شخص ہے تو تازگی، لیکن گھر میں ایسا کیوں نہیں؟ تو آپ نے اسے تسلی دی کہ یہ چیز ہر وقت نہیں پیدا ہو سکتی نا، فرق ہے نا، لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کی کمی ہے۔ لیکن خیر القرون قرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ بہترین زمانہ، آپ موجود تھے، اگرچہ کہ دور تھے، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے نا۔ اب اس میں کون آئے؟ صحابہ کرام آئے کہ نہیں آئے؟ اب بتاؤ، صحابہ کرام کا زمانہ کون سا؟ خیر القرون، یوں نہیں فرمایا کہ خیر القرون انبیاء، یہ نہیں، تو صحابہ کرام کا زمانہ خیر القرون، سب سے بہترین۔ لہذا صحابہ کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، پھر ان کا درجہ ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ کن کی پیروی کی؟ صحابہ۔ تو کیا ہو گئے ہو؟ تابعین، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ خیر القرون قرنی صحابہ، ثم الذین یلونہم اتبعوہم تابعین، ثم الذین یلونہم تبع تابعین۔ ہو گیا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی لب کشائی کرتا ہے تو قبول کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چنانچہ ایک کتاب لکھی گئی خلافت و ملوکیت، کس نے لکھی آپ کو معلوم ہوگا؟ خلافت و ملوکیت کتاب پائی جاتی ہے، بس وہاں ان سے خطا ہو گئی، خطائے نے زبردست خطا ہو گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت مشہور کتاب ہے یہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس میں لب کشائی کی گئی، ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی۔ یہ کیا آپ نے کیا؟ اب اس میں تھا کچھ بات ایسی غلط نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم جب قرآن شریف میں بیان کرتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں گرفت وغیرہ، تو وہاں پر کیا ہے کہ وہ جو انگوٹھی، اس وقت تو انگوٹھی چھپتی تھی نا، تو وہ انگوٹھی کسی کو دے دیے، بھائی جاؤ، ہوتا ہے نا، آج کل بھی لوگ دیتے ہیں، وہ جو اسٹامپ والے لوگ سب یہ خط، اس میں کیا ہے؟ لیکن ایک دفعہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن اس کو آپ نے قانونی طور پر کہہ دیا کہ ان کی سادگی کہ وہ انگوٹھی دیتے تھے، یہ غلط ہوا۔ کہ بھائی کوئی ایک دفعہ غلطی کرتا ہے نا، تو آپ نے استمرار سے کہہ دیا کہ یہ غلطی کرنے والا ہے، یہ غلط ہوا۔ وہ بھی انسان ہے۔ اچھا، کچھ حالات اور تھے، انہوں نے اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ یہ سادگی ہے، وہ کنویں میں گر گئے۔ اچھا، دوسری چیز، وہ کنویں میں گری نہیں گری، کوئی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، کوئی حدیث ہے؟ تاریخ کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا نا۔ کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ کربلا میں جو قصے لکھے ہوئے وہ من گھڑت ہے، پورے صحیح نہیں ہے۔ تو تاریخ کو بنیاد بنا پر آپ نے کیسے حکم لگا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سادگی کا کیسے بیان کیا؟ اس لیے دنیا اب ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ بقید حیات نہیں رہے، ہو سکتا ہے کہ اعتراف کرتے تھے۔ تو بہرحال صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو اب سنیے، صحابہ کرام خیر القرون قرنی، تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ تابعین کا دور کب سے شروع ہوا۔ سنیے، یہ جو صاحب ہیں الطفیلی کر کے ان کا نام ہے، کیا تقریباً نبی وہ جنگ احد میں ان کی پیدائش ہوئی، اور نبی 103 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو کتنی عمر پائی انہوں نے؟ کتنی عمر پائی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں 10 سال رہے، اور 100 کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو نام ہے ان کا ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں وفات پانے والے آخری صحابی، جنگ احد کے سال میں پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
وفات کے بعد دنیا سے جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 8 سال کی تھی. تو دیکھیے آخری صحابی. تو ان کو جس نے دیکھا جائے تھے کہ صحابی آپ جانتے ہیں ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایمان لایا ہو. اب جیسے نجاشی، انہوں نے بھی ایمان لایا مگر ملاقات نہیں ہوئی. نجاشی صاحب کو صحابی تو نہیں کہتے نا، دعائیں کرتے ہیں حبشہ والے. تو والذین اتبعوہم، صحابی کو جس نے دیکھا، احسان ایمان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، تو وہ صحابہ میں شامل نہیں ہوگا. نجاشی نے نہیں دیکھا لیکن مومن ہے. تو کئی لوگوں نے تابعین کو دیکھا، ایمان بے احسان رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے. وردوا عنہ، اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے. بس. تو کبھی بھی خیال رکھنا تابعی اور تبع تابعی. پھر اس کے بعد خلاص بات ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ائمہ کا دور آتا ہے، ائمہ کرام کا، فقہاء کا، محدثین کا، یہ سب بعد کے لوگ ہیں. لیکن وہ جو ایمان کی چاشنی جو تھی نا، میں آپ کو ایک اصل میں ہے کیا، آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ اس ادھر جو میڈیا کی جو ترقی ہوئی آپ کے بچپن میں نہیں تھی، ہمارے بچپن میں نہیں تھی. اب دیکھو کیا ہوا، کیسی ترقی ہو گئی. کیا تھا بچپن میں؟ ہمارے بچپن میں پورے گاؤں میں ایک گھڑی، پورے گاؤں میں ایک ٹیلی فون، پورے بمبئی میں ایک ٹی وی. ابھی آج کل تو چوپاٹی نہیں بولتے، کیا سمندر کنارہ کچھ نام رکھیں. جو چوپاٹی میں سمندر کنارے پہ ایک ٹی وی گورنمنٹ نے لگا دی تھی، جا کے دیکھو. اب تو ہر ہاتھ میں ٹی وی. تو جو چیزیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں. جو چیز ہم سننا نہیں چاہے سنتے ہیں. ہمارے یہاں شادی کا ماحول نرالا ہے. ہمارے یہاں شادی کے لیے آ جائے گا، کھاتے ٹائم دونوں کانوں میں کوٹن ڈالنا پڑے گا. لاؤڈ اسپیکر زور سے گانے بجتے رہتے ہیں، کھاؤ. آپ کے یہاں نہیں ہے ایسا؟ ہمارے یہاں ہے. اب کیا کریں، کھانا تو کھانا ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نہ چاہنے کے باوجود بھی دیکھتے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود بھی سنتے ہیں. ہمارے یہاں عید ہے، بچوں نے لاؤڈ اسپیکر والوں کو بولا ہے شروع گانے رات سے ہی. اب کیا کرتے، سنو. تو یہ ہے دور صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. آپ سنتے ہیں علامہ نووی عمر کتنی، 40 سال، کتابیں لکھ ڈالی، فوت ہو گئے. برکت تھی. یہ دنیا کے جھمیلے نہیں تھے. پہلے لوگ کھیتی باڑی کر کے اطمینان سے سکون سے رہتے تھے، سروس کرنے نہیں جاتے تھے، سکون تھا. تو یہ ہے درجہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا. اب ان کے لیے کیا، اعد اللہ لہم، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اب دیکھو فلاح اور فوز یہ ہو چکا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا تحریر میں، کہ جو تبوک میں نہیں گئے تھے وہ 3 اعمال صالحہ کرنے والے، اعمال کرنے والے 3 صالحہ غیر صالحہ، اور خواب جو آتے ہیں آپ کو وہ 3. اب یہ سننا ہے بس، تو ساتھ میں رہیے، دلچسپ باتیں ہیں. تو پہلے سنتے ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. دیکھیں منافقون پر ہم نے ملایا. اب آپ کے یہاں کون سا قرآن شریف ہے پتہ نہیں، اردو پرنٹ ہے کہ کیا، وہاں سلے لکھا ہوا ہے، یعنی ملاؤ. مطلب روک بھی گئے تو کچھ نماز فاسد نہیں ہوگی، یہاں لازم نہیں ہے. تو ابھی ترجمے سے سمجھ میں آئے گا. اور اے رسول جو تمہارے اطراف میں ہیں، بادیہ نشینوں میں سے، دیہاتیوں میں سے منافق، اور جو مدینہ میں ہیں، تو اسی کے ساتھ جوائن ہو گیا. جو دیہاتی ہیں اطراف میں، چونکہ اڑوس قریب میں جو دیہاتی ہیں وہ اطراف میں ہوئے نا، حولکم سب آ گئے. اور مدینہ کے مردو علی النفاق، تو معنی صحیح ہو گئے،
لیکن اگر آپ رک بھی گئے تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. جیسے آپ نے یوں کہا کہ اے رسول تمہارے جو اطراف میں بدوی میں سے منافقین ایک منافقین ہو گئے اور جو مدینہ کے منافقین ہیں کوئی بات نہیں ہے. مگر چونکہ یہاں کے قراء نے تحقیق کی ہے اصل بات ایک ہی ہے. اب سنیے یہ تو آ گیا سمجھ میں, یہ جو حروف لکھے رہتے ہیں نا اس کے بھی معنی مفہوم ہوتے ہیں جی. اب اس میں فرق آتا ہے انڈیا کے قراء اور یہاں کے قراء, تھوڑا سا فرق ہوگا نا جی. مردو, بھائی مرد سے کون نہیں واقف ہے؟ مرد تو ہم جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آدمی مرد ہے, تعریف ہے نا. یہ عورت ہے, تعریف. لیکن اگر مرد کہہ دیا تو اس کو چانٹا مارنا پڑے گا. فرق کتنا ہے دیکھو, مرد اور مرد. اللہ اللہ, یہاں کہا جا رہا ہے مردو, یہ شیطان کی صفت ہے. مرد قابل تعریف ہے, مردو شیطان کی صفت ہے. کیسے؟ وَجَعَلْنَا حِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. دیکھیں مردو, مردا, ماردن, ماردان ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ, ہم نے ستاروں سے زینت دی. تاروں کو کیوں؟ تو زینت کے لیے اور راستہ بتانے کے لیے. اور تیسرا شیطان مارد. دیکھیں ہو گیا. اب معنی کچھ بھی کرے, اگر آپ معنی کرتے ہیں کہ وہ سرکش شیطان, پھر بھی وہ صفت پائی جائے گی. یہاں معنی کریں گے یہ جو منافقین ہیں اٹے رہے, ڈٹے رہے نفاق پر. تو وہ جو شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ ڈٹا رہتا ہے, اس لیے جاتا ہے, نہیں تو کوئی جائے گا نہیں. تو آپ سوچیں گے کہ وہاں پر مانے سرکش شیطان کے اور یہاں پر مانے ڈٹے ہوئے, فرق کیوں آیا؟ دونوں میں وہ میل ہے, جوڑ ہے. بھائی جو سرکش ہے وہ جاتا ہے نا, ڈٹ جاتا ہے. تو دیکھو کہیں معنی کریں گے ڈٹے رہتے ہیں اور کہیں معنی کرتے ہیں سرکش ہے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈٹے رہتے ہیں نفاق پر. پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول لا تعلموہم, آپ نہیں جانتے. دیکھو ہے کتنے منافقین تھے اور بتایا بھی نہیں. وہ تو حضرت حذیفہ کو چند وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ وہ منافقین ظاہر ہو گئے, چونکہ کھائے کے پاس وہ رکے تھے نا جہاں سے ایک ہی اٹھنے پر سے گزر ہوتا تھا. لیکن پھر بھی اس کو راز میں رکھا اللہ کے رسول نے. نحن نعلمهم, ہم جانتے ہیں. اب کیا سنعذبهم مرتين, اللہ کے رسول سے نہیں کہا کہ انہیں سزا دو, ہم انہیں دوہری سزا دیں گے, پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب یہ دوہری سزا کیا ہوئی بھائی؟ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ قبر میں ایک سزا اور دوسری سزا قیامت کے دن. اب یہ دوہری سزا تو گویا کہ قبر سے پہلے بھی ان کو ایک سزا ہے اور اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. ہمیشہ چوکنا رہتے تھے کہ کہیں آیت نہ اتر جائے, سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہمیشہ ڈرے رہتے تھے. تو ہم سنعذبهم مرتين, ہم انہیں دوہری سزا دیں گے. دوہری سزا کیسے نہیں ہوئی؟ فتح مکہ ہوا, دوہری سزا ہوئی کہ نہیں, سزا ملی کہ نہیں ملی؟ غزوہ کیا فندق میں کامیابی ہوئی, دوہری سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انہوں نے کافی کوشش کی کہ مسلمانوں کو شکست ہو, یہودیوں کا ساتھ دیا, یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا. تو دوہری سزا قبر سے پہلے اور قبر میں, اور پھر کیا ہے الی عذاب عظیم. اچھا اب یہ ایک گروہ ہوا, کون سا؟ جو غزوہ تبوک میں نہیں نکلے تھے. اب دوسرا گروہ شروع ہو رہا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. یہاں بہت کچھ سمجھنا ہے. اور دوسرا گروہ وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے. ایک تو منافقین عذر کیا جھوٹا, دوسرا گروہ ایسا کہ اعترفوا بذنوبهم, اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. اب خلطوا عملا صالحا, خلطوا ملے جلے عمل کیے, عملا صالحا وآخر سیئا, اچھے بھی کام کیے اور برے بھی کام کیے. عسى اللہ,
امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. عسیٰ اگر ہمارے ساتھ ہو نا تو امید، لیکن اللہ کے ساتھ ہو یقین. فرق ہے نا بھائی، انشاءاللہ عسیٰ یہ جی، لیکن اللہ کے ساتھ یقین. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان اللہ غفور رحیم. اب اس کا پس منظر کیا ہے جانتے ہیں؟ پس منظر یہ ہے کہ چند صحابہ نے تقریباً 9، 10، 11، 12، ایک تو جنہوں نے عذر کیا تھا نا، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا ستونوں سے. بہرحال دوسرے کو کہا باندھو، اور کہا کہ ہم اس وقت تک کسی کو اسے چھوڑنے نہیں کہیں گے جب تک کہ اللہ کا رسول ہم سے حکم صادر نہ کرے. کیوں باندھا؟ گئے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ان کو چھوڑنے کا حکم صادر نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ کو حکم صادر نہ کر دے. چلے ہو گئی بات. اب سنیے، آ گئی جبرائیل امین. کیا لے کر آئے؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. ملے جلے کام کیے، برے کام کون سے کیے؟ گئے نہیں. اچھے کام کیا کیے؟ اعتراف کیا. باندھا نہ باندھا وہ اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. حکم ہوا کہ چھوڑ دو انہیں. دیکھیں اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں خلط یعنی خلات، یہاں کہتے ہیں خلات، ہم بولتے ہیں مکسر مشین. خلات میں 4-5 قسم کے فروٹ ڈالو تو مکس کر دیتا ہے، یہی ہے خلات. ہمارے یہاں یہ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ کوئی نیک کام کرے اور اس کے ساتھ برے بھی کرے تو ہمیں اس سے کیا، اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے. میرے ساتھ کئی مسائل آتے ہیں کہ قاری صاحب یہ تو اچھے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مگر ایسا بھی کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، اچھا نہیں ہے نا. یہ بھی کام کرتا ہے. میں نے کہا آپ کو غریبوں کی مدد کرتا ہے نا، آپ کو کیا چاہیے اس سے؟ بھائی پیسے دے رہا ہے ہر ماہ غریبوں کو، تو کیوں سوچتے ہیں؟ یہ چیز تو اللہ کے حوالے ہے نا. یعنی اگر کوئی مان لیجیے کہ خوب محنت کر رہا ہے، چپکے سے شراب پی لیتا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ شراب پیتا ہے، تو اس کو اس کام کو کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ اللہ کے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کیا، وہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. غلط. بھائی کیوں؟ انسان ہے. ہمارے ایک صاحب بڑھاپے میں اذان دینے لگے تھے، بڑے شوق سے اذان دیتے تھے، عملاً صالحہ، نماز بھی پڑھنے لگے تھے. ایک دفعہ گر گئے، بچوں نے اٹھایا تو جیب میں شراب کی بوتل، وہیں پر بھٹی تھی. کیا کہیں گے؟ خَلَطُوا عَمَلًا صالحًا. اس کو چھپا دو. میں نے کہا بتاؤ مت لوگوں کو، کیونکہ وہ شخص نماز کو آتا تھا نا. ابھی عادت بنی ہے نا رات کو چپکے سے پی کر صبح فریش ہو کے نماز کو. اس کا نام کیا؟ خَلَطُوا. دیکھیں میں ہمت افزائی نہیں کر رہا ہوں، خَلَطُوا عَمَلًا صالحًا. تو یہ ایک گروپ، 2 گروپ ہو گئے نا جی. ابھی تیسرا گروپ جو ہے وہ 106 نمبر آیت میں آئے گا. پھر وہ ختم نہیں ہوگا، آئندہ کے بعد دوسرے درس پہ ختم ہوگا. تو یہاں پر میں آپ کو جاتے جاتے ایک چیز بتایا جاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. کافی لوگ پریشان کرتے ہیں، خواب بھی ملے جلے رہتے ہیں. بھائی انسان عمل کرتا ہے، کیسا عمل کرتا ہے؟ ملا جلا. تو آپ کو پتہ ہے خواب بھی ملے جلے آتے ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب جو ہے سورہ یوسف میں اضغاث احلام، پریشان کن خواب ہے نا، یہ آپ کے کام آئے گی یہ چیز. یہ تو آپ جانتے ہیں پریشان کن خواب. اور دوسرے رؤیا صالحہ، اللہ کی جانب سے. رویا صالحہ اللہ کی جانب سے، پریشان کن خواب کس کی جانب سے؟ شیطان کی جانب سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ پریشان کن خواب ہیں. چونکہ سورہ یوسف میں جو وہاں مفتیان تھے، مفتیان یعنی خواب کی تعبیر بنانے والوں کو بھی مفتی کہتے ہیں. افتونی للرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. وہ 7 گایوں والا جانتے ہیں نا، انہیں تعبیر نہیں بن رہی تو بولتے وہاں وما اضغاث احلام وما كنا باحلام بعالمین. انہوں نے یہ کہہ دیا. وہ اضغاث احلام نہیں تھے، اس کی تعبیر تو بہت اچھی تھی.
تو ہر خواب جو بظاہر برا ہو وہ برا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ ایک خاتون نے رات کو 3 بجے سے اس نے میسج شروع کر دی، میں تو نیند میں ہوں، پریشان ہے۔ میں اٹھا، اپنے اٹھنے کے وقت جو بھی ہے دیکھا تو یہ کیا ہے، تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا آپ کا خواب تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیا خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مری ہوئی ہے، اب وہ سوچ رہی تھی کہ فجر سے پہلے مر جائے گی۔ میں نے کہا آپ تو ولیہ ہیں، بالکل صحیح خواب دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر سچا خواب ہو سکتا ہے کیا؟ مگر یہ کہاں کہا کہ آپ آج مرنے والے ہیں، وقت پر مریں گے۔ اس کا مطلب آپ جو نیک کام کر رہے ہیں نا اس میں مزید کام کریں، چونکہ موت کا حکم مقرر ہے، اور اگر آپ برا کام کریں تو رک جائیں، موت کا حکم کریں۔ ہاں اچھا اب میرے سمجھ میں آیا۔ تو یہ اس لیے میں جو بتانا چاہتا ہوں ابھی انتظار کیجیے گا۔ تو ہر خواب جو ہے برا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ملے جلے خواب وہ اصل ہے۔ تو سنیے، خلافت عباسیہ میں ایک مشہور خلیفہ ہیں ہارون رشید، جانتے ہیں نا، ان کی ملکہ زبیدہ، یہ بھی بہت مشہور، اور ملکہ زبیدہ سخاوت میں بھی بہت مشہور، یہاں تک کہ جب لوگ بادشاہ سے کسی چیز کو منظور کرانے چاہتے تھے تو پہلے ملکہ زبیدہ کے پاس جاتے تھے، پھر وہ ان سے سفارش کرتے تھے اور کام ہو جاتا تھا۔ اسے ذہن میں رکھیے۔ تو ایک دفعہ اس نے خواب دیکھی کہ برینا سوئی ہوئی ہے، پرندے آ کے اس کے ساتھ کیا اسے کہیں گے ہم بستری یا کیا جنسی میل کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ خواب ہے، ہٹا سکتی ہے؟ آ رہے ہیں، کوے کا نر، کبوتر کا نر، اور کیا کیا نام بھی یاد نہیں آئیں گے، طوطے کا نر، سب چڑیے کا نر پڑی ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا، چرند بھی آ رہے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں، بس اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر دیکھتی ہے کہ 2 ٹانگ والے بھی آ رہے ہیں، انسان بھی آ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ پھر آنکھ کھلی۔ اب ایک تو اس قدر خطرناک خواب، اس کا اسے غم نہیں ہو تو خواب ہے، مگر پوچھے کس کو، کیا کہے، یہ اس کو بڑی فکر تھی۔ جانتے اس وقت کون تھے؟ علامہ ابن سیرین کا زمانہ تھا۔ جی کیسے کہے گی؟ کس کی ملکہ تھی؟ ہارون رشید کی۔ ہارون رشید سے کہے گی کہ اسے اتنا برا خواب آیا، بہت پریشان تھی۔ یعنی کس لیے پریشان تھی کہ کس سے پوچھوں۔ پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آئی، اپنی جو معتمد باندھی ہے نا اسے بلایا، بولے ذرا ایک بات کہتی ہوں، کسی سے کہنا نہیں۔ بولے اچھا امانت، اچھا اس میں دیکھیے کیسے پہلے لوگ تھے۔ بولے کیا؟ جا۔ اب اس وقت جو کہتے ہم تو علامہ کہتے ہیں، اس وقت کیا شیخ کہتے، جا اور میرا نام مت بتا، بولا کہ میں نے ایسا خواب دیکھی۔ تو بیچاری گئی۔ ظاہر ہے کہ خواتین آتی تھی تو اس وقت تو ایسے چھوٹے چھوٹے ہال نہیں ہوتے تھے نا، تاکہ کوئی سنے نہیں، تو اس نے بیان کی۔ کس کے پاس گئی تو؟ ماسٹر ہیں وہ، ساری دنیا وہی کتاب پڑھ کے خواب کی تعبیر دیتی ہے۔ جی بولے کہ نام بتا، کس نے خواب دیکھا؟ نام بتا، کس نے خواب دیکھا؟ وہ کہہ رہے کہ میں نے خواب دیکھی۔ بولے کہ نام بتا۔ اب وہ بھی سمجھ گئی، بولے کہ وہ تو نام انہوں نے بتانے سے منع کیا۔ اگر آج کا مفتی ہوتا تو کیا کہتا؟ غور سے سنیں، ارے وہ کہاں دیکھ رہی ہے، بتا۔ مگر دیکھو پہلے زمانے کے لوگ کیسے تھے، کیا بولے؟ میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، جا کے اجازت لے کر آ۔ دیکھو کتنا فرق ہے۔ اللہ اللہ، اسے گمراہ نہیں کر رہے ہیں، میں تعبیر بتاؤں گا، مجھے اس کی تعبیر معلوم ہے، اجازت لے کر آ نام بتانے کی۔ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا، تو نام بتا، میں تھوڑی بتانے والا ہوں، ملکہ زبیدہ کو بات ہو جاتی تھی۔ نہیں، پھر وہ گئی اور اجازت لے کر آئی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، دیکھو قصہ سب پڑھتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کا خواب بعینی ہی دکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ حرم میں شامل ہوئے، طواف کر رہے ہیں، چنانچہ شامل ہوئے، صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی تاریخ۔ ابراہیم علیہ السلام کو چھری چلا رہے ہیں،
بتایا گیا. یوسف علیہ السلام جس وقت نبی نہیں تھے تو ماں باپ کو چاند سورج کی شکل میں دکھایا گیا، یعنی تھوڑا سا فرق کر کے بتایا جاتا ہے، سمجھے نا. تو یہاں بھی ایگزیکٹلی نہیں بتایا گیا. کبھی بھی یاد رکھنا، انبیاء کا خواب ایگزیکٹلی، غیروں کا خواب مثال. تو انہوں نے کیا کہا کہ جا کے اس سے کہو یہ خواب برا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے ایسا کام لیں گے، چرند ہو، پرند ہو، انس ہو اور جن بھی ہو، تمہارے اس کام سے فائدہ اٹھائیں گے. اب کیا فائدہ اٹھائیں گے نہیں بتا سکتے، یہ تو پھر علم غیب ہوا نا. یہ تعبیر بتائی. اسی سال حج کے لیے گئے ہارون رشید سے لے کر، لوگوں کا جھنڈ آ گیا زبیدہ کے پاس. مکہ میں پانی کی تکلیف ہے، پانی کا انتظام کرو. تو ہارون رشید اجازت لی اور کہا کہ نہر بنا دو. اب وہ نہر عرفات تک تھی، جانتے نا نہر زبیدہ. ہاں. خواب کیا تھا؟ مگر یہ تو میں نے اسی دلچسپی کے لیے بتایا. اب ملے جلے خواب یہ آپ کے لیے سنیے گا. ملے جلے خواب کسے کہتے ہیں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کو عمرے کے لیے جانا ہے اور یہ بہت آسان ہے، آپ یاد رکھیں. کہاں جانا ہے؟ عمرے کے لیے جانا ہے. آپ گھر گئے ہوئے ہیں حیدرآباد، کراچی، ممبئی، آپ کو جاب پر آنا ہے. استخارہ وغیرہ کچھ نہیں کیا. آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بہت خوش ہوئے. مگر ملے جلے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں جو عمرے کے لیے آ رہے ہیں کہ میں حرم میں پہنچ گیا، مگر اس وقت یہ بھی خواب آیا کہ آپ کا پلین جنگل میں اترا. اسے کہتے ہیں ملے جلے خواب. پلین کہاں اترا؟ جنگل میں اترا. عمرے والے کا بھی اور جاب پر آنے والے کا بھی. یا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی جھونکے کھانے لگا. ابھی جسے یہ خواب کی تعبیر معلوم نہ ہو، نہیں جانا بھائی، یہ تو جنگل میں اتر گیا، چھوڑ دو. ایسا نہیں سوچنا. اس آیت کو یاد رکھنا. خلطوا عملا صالحا وسیئا، کیا ہے؟ وآخر سیئا. انہوں نے برے کام بھی کیے، اچھے کام بھی کیے. اسے اچھا پہلو بھی دیکھا، برا پہلو بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے رحمتی وسعت علی غضبی، تو خیر غالب رہے گا. آپ کا جو جھونکا ہے نا پلین کا، جنگل میں اترا، یہ شیطان کی جانب سے. خیر آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ گئے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا. آسان ہے نا، ہمیشہ یاد رکھے گا. اب آگے چلتے ہیں. اچھا، تیسرا اب گروپ رہا تو گویا کہ عمل کرنے والوں میں بھی 3، خواب میں بھی 3، اور گروپ میں جو جنگ تبوک میں نہیں گئے وہ بھی 3. وہ تیسرا تو آج ختم نہیں ہوگا. وہ ہے 2 صفحے چھوڑ کر وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 ہیں. یہاں 10-12 تھے، وہاں 3 ہیں، تو ساتھ میں رہے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. صلاتک، ان صلاتک، صلوات نہیں پڑھنا. اگر صلوات ہے تو واو کے پہلے زبر آتا ہے. آج کل جو میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں نا، دیکھیں صاف ہوگا قرآن شریف، کیونکہ لام زبر الف سلا، واو الف ہے یا الف ہے، اور یہی سبق چل رہا ہے آج کل نورانی قاعدے میں. ان صلاتک، تو آپ ان کے مالوں میں سے لیجئے بطور صدقہ، انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے، اور ان کے لیے صلی علیہم، دعا کیجیے. نماز تو نہیں پڑھنا ہے نا، تو جنازے کی نماز نہیں، دعا ہے اصل میں. صلاۃ کے معنی رحمت، دعا کی درخواست اور دعا. ان صلاتک، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے اطمینان بخش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہ جو اعتراف عملاً صالحا سیئا، تو صدقہ لے لیں آپ. اچھا، اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ان کو دعا کرو. آج آپ پہلی دفعہ دیکھیے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ لے لیں صدقہ اور دعا بھی کیجیے.
تو دعا کرنا چاہیے نا، نہیں تو صدقہ لے لیا، زکوٰۃ لے لیا، نہیں دعا کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کے ساتھ اس نے یہ کرم کیا ہے۔ اب تطہرہم و تزکیہم، یہ کیا چیز ہے؟ صلے تو سمجھ گئے بھائی، انہیں پاک، تطہرہم پاک کرو، اور تزکیہ تو دو چیزیں ہیں، تزکیہ زکوٰۃ سے ہے۔ ہمارے عموماً مشہور کیا ہے، خانقاہ میں جاتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، وہ تزکیہ نفس کے لیے نہیں جاتے، تطہیر کے لیے جاتے۔ تطہیر یعنی کیا؟ برے عقائد سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ ہاں، لیکن زکوٰۃ میں کیا ہے، آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو جب مال آپ نے خرچ کیا تو آپ کا مال پاک ہوا ہے، لیکن اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، نما، یہ زکوٰۃ میں شامل ہے۔ تو آپ انہیں پاک کیجئے، اور تزکیم تزکیہ کیجئے، شرک کی آلودگی سے ایسا پاک کہ اس کی برکت سے ان کی زندگی میں برکت، مال میں برکت، نہیں تو دونوں لفظ ایک ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو تطہر، تطہیر، انسان نہایا دھویا غسل کیا ہے تطہیر، اور تزکیہ انہیں جو آپ نے صدقہ دیا ہے مال بڑھے گا، یہ فرق ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے بندوں کی؟ وہ کیسے بھی تھے، آئے، اعتراف کیا، کوئی فرق نہ سمجھے، اور وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، لیتا ہے کا مطلب، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ سے تو نہیں لیتا ہے نا، انہیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ بھائی جب انسان جو ہے کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جب دیتا ہے تو ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کے مفہوم ہم سمجھتے ہیں نا، انہیں اللہ قبول کرتا ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہ یاخذ الصدقات، تو اسے ذہن میں رکھے گا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہہ دو اعمال کرتے رہو، اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ آیت پہلے گزر چکی ہے، لیکن دو ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول تمہارے معاملات کو دیکھیں گے، اب مومنین کو بھی شامل کیا گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے معاملات کو دیکھیں گے، نگرانی کریں گے، لیکن اب مومنین کا بھی ذکر ہے، وہ تینوں دیکھیں گے تمہارے معاملات کو، اور اس کے بعد میں جو مناسب ہو وہ سزا دیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا جو عالم غیب اور شہادت ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو تم کرتے تھے اس سے آگاہ کرے گا۔ یعنی کیسی بات پیش کی جا رہی ہے کہ تمہیں جو چاہنا ہو، اگر نہیں تسلیم کرتے، رسول ہے، آیتیں اتر رہی ہیں، ٹھیک ہے کرو، تمہارے معاملات کو اللہ دیکھ رہے ہیں، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومن دیکھ رہے ہیں کا مراد کیا؟ مطلب معاملات تمہارے ساتھ کریں گے، اور مومن بھی تو دیکھتے ہیں نا کیا ہوا، یہ شخص کیسا ہے، یہ مراد ہے۔ اب یہ تیسرا گروپ آ رہا ہے جی، تو تین ہو گئے نا، غزوے تبوک میں جو نہیں گئے، اب تیسرا، عمل صالح اعمال کرنے والوں میں 3، ایک برے اعمال، ایک اچھے اعمال، ایک ملے جلے، خواب میں 3 اضغاث و احلام، لیکن ہر ظاہری خواب جو برا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا، رویا صالحہ، اور کیا، ملے جلے۔ اب سنیے تیسرا گروپ، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مطلب یہ 3 تھے، مگر اللہ سے امید کیے ہوئے تھے، آ کر جھوٹ عذر نہیں کیا۔ اب یہ کیا نہیں کیا، کیا کہا، تو آئندہ درس میں سے سنیں گے۔ لیکن مرجون، یعنی انہیں ندامت تھی، باندھا نہیں اپنے آپ کو، رسول اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے سے بھی شرماتے تھے، تو یہ اللہ جانتا ہے کہ انہیں امید کیسی ہے۔ بھائی کچھ لوگ تو آئے اور جھوٹ بولے، کچھ لوگوں نے باندھ لیا، مگر ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ کیا منہ لے کر جائیں، تو اللہ کے امر کی انتظار کر رہے ہیں، یا تو انہیں عذاب دے یا توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، صاحب علم صاحب حکمت ہے، وہ جانتا ہے ان کی کیا کیفیت ہے، کیوں پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اس میں ایک صاحب کا قصہ آئے گا، وہ تو صرف پیچھے اس لیے رہے کہ ان کے پاس اونٹنی بہت تیز رفتار تھی، بولے یہ نکل جائیں گے، میں تو 1 دن میں چلے جاؤں گا، ان سے آگے نکل جاؤں گا، اس میں وہ رہ گئے، تو پیچھے ہی رہ گئے۔ تو بس آج اتنا ہی۔
تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے جو بھی سنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو اپنے وقت قیمتی وقت لگایا، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی دیں گے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا سورہ کہف میں آپ پڑھ چکے ہیں کان ابوہما صالحا، والدین جو نیک ہوتے ہیں بچوں کو اس کا اجر ملتا ہے. تو ہم اور آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کا اجر نسل تک چلے گا. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب عليهم واللہ علیم حکیم. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جی کہیے. کئی جگہ قرآن میں بھی جیسے ابھی واقعہ بات کی تھی کہ خواب کی تعبیر، جی تو خواب کی تعبیر مستقبل معلوم کرنے والی بات نہیں ہے. ہاں کہیے آپ. جو منع کیا گیا کہ جی جی مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں کرو، ہاں تو یہ ملتی جلتی بات نہیں ہے کہ خواب سے جناب معلوم کرے تو مستقبل معلوم کرے. جی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال جو ہے نا میرے ساتھ بھی ایسی ہوا ہے. اصل میں ان کو جلن اور حسد ہے. ہم نے ایک پرچہ نکالا تھا کوکن کی آواز شاید پتہ نہیں، تو اس میں ہم نے خواب کی تعبیر لکھی تھی. تو کوکن کے جتنے علماء ہیں نا لوگ گئے بولے آپ ان کے جیسے کیوں نہیں بتاتے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا یہ آئندہ کی خبر دے رہے ہیں. ایک نمبر کے جھوٹے. غیب کی خبر نہیں بتائی جا رہی ہے، اسے غیب کی خبر کہتے ہیں. اللہ بشارت دے رہا ہے، اسے غیب کی خبر کہتے ہیں. ان کو تعبیر دینے نہیں آتی. حسد ہے، جلن ہے. چونکہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ٹاپ کے ہیں علماء، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی تعبیر دیں، تو انہوں نے کیا کہہ کر ٹال دیا، بولے یہ تو اس میں غیب کا وہ شائبہ ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ خواب کیا ہے؟ نبوت کا 40واں حصہ بشارت دی جا رہی ہے. یعنی کسی کو آپ بشارت دیں تو یہ غیب کی خبر ہے؟ غیب کی خبر نہیں ہے، یہ بشارت دی جا رہی ہے. غیب کی خبر کب ہوتی؟ اگر علامہ ابن سیرین بتاتے کہ تم نہر کھدواؤ گے، یہ غیب کی خبر ہوئی. نقطہ یاد رکھیں. ہاں یہ وہ اتنے بڑے ماہر تھے کہ فوراً سمجھ گئے یہ خواب یہ باندی نہیں دے سکتی، کیونکہ باندی مملوک ہے. کس نے بھیجا اس کا نام بتا. تو آپ نے اچھا سوال کیا. لوگوں کو سمجھائیں خواب قرآن حدیث میں ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے، کسی کو خواب گزرا ہے تو تعبیر بتاتے تھے. افتونی للرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ نہیں؟ یہ بھی مثال دیں. ویسے ہوا تو کیا غیب کی خبر دیتے تھے یوسف علیہ السلام؟ نہیں. ایسا کہ جو چیز بتائی جائے اس کے بارے میں بتا. ہاں جو چیز بشارت پہلے ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں. مطلب اللہ نے انہیں بشارت دی کہ، اور بشارت کے معنی جانتے ہیں، برائی کی یا نیکی کی جس میں چہرہ اتر جائے. ایک کو بشارت دی کہ سولے پہ سڑ جاؤ گے، ایک کو بشارت دی کہ چھوٹ جاؤ گے. نہیں تو پھر کہیں گے یہ بشارت کیسی؟ ہاں بشارت کسی معنی کی خبر سنتے ہی چہرے کا رنگ پھیکا ہو جائے. تو بشارت کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ علامہ ابن سیرین کی کتاب پڑھیں پھر فتویٰ دیں. والسلام علیکم. جو خواب میں دیکھا جاتا ہے اس کو تشریح کی جاتی ہے. ہاں تشریح کی جاتی ہے. خواب میں جو دیکھا جاتا ہے. سوال ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں نا کہ منافق ہیں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ نبی کو نہیں پتہ تھی یہ بات؟ اور ایک نمبر یہ بات. دوسری بات یہ کہ ہم اس آیت سے لے کے ہم آج کے لوگوں کو کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں اس کی حالت جانتے ہیں؟ نہیں. دیکھو لا تعلمہم خود کہہ رہے ہیں نبی کو معلوم نہیں تھا. وہ اتفاقی طور پر وہ 12 منافقین معلوم ہوئے تھے چونکہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور حذیفہ ساتھ میں تھے، 1 2 وحاد 11 تو بولے حذیفہ کسی کو بتانا نہیں، بس باقی کسی کا نام نہیں بتایا گیا. تو ہم جو لوگ یہ کرتے ہیں ہاں نہیں یہ وہ منافق نہیں ہے. آج کل کا نفاق ایسا ہے نا، جیسے کہ آفس میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اندرونی طور پر برائی کرتے ہیں. یہ وہ عملی منافق، عقیدے کا منافق نہیں. یاد رکھنا ہمیشہ ایک عملی منافق ہوتا ہے اور ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے. تو ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ایسا ہے. ٹھیک ہے منہ سے نکل گیا تو لوگوں کو عادت ہو گئی تو اس کا خیال رکھے گا. ٹھیک ہے نا. چلیے السلام. جو انصار جو تھے وہ کون سی کہ کیسے انصار جو تھے آپ
آپ جانتے ہیں مکہ سے گئے انصار، ہاں مدینہ میں جو انصار تھے یہ اوس و خزرج، وہ کیا اوس و خزرج قبیلے کے، اوس و خزرج قبیلے کے. چلیے